Every country has its gangsters, and the recent trouble in India was an opportune moment for a tribe of terrorists known as the Hurs to run amok in the northwest province of Sindh. In search of easy plunder, the Hurs swooped down on the Lahore mail train. The ruthless tribesmen had started a reign of terror. Headlines then announced martial law. The military were called in to seek their mountain hideouts. Troop-carrying planes and paratroops went into action over the treacherous country where the Hurs were known to be. The Hurs are now under lock and key. So fact is stranger than fiction after all. آج ہم ایک ایسے بادشاہ کی کہانی لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں جس بادشاہ کے پاس رہنے کو کوئی محل نہیں تھا، جس کے سر پہ کوئی تاج نہیں تھا. وہ سادہ کپڑے پہنتے تھے، سر پہ پٹکا باندھتے تھے یعنی پگڑی باندھتے تھے، ہاتھ میں اس کے بندوق ہوا کرتی تھی اور ان کا کام ریاستی جبر کرنے والی قوتوں کے ساتھ لڑنا تھا. جی بالکل ایسے ہی بادشاہ کی کہانی آپ کو ہم سنائیں گے، نہ صرف بادشاہ کی لیکن اس بادشاہ کی حکومت کی کہانی سنائیں گے. اس بادشاہ کا نام تھا بچو بادشاہ اور ان کے وزیر کا نام تھا پیرو وزیر. آپ نے کبھی بچو بادشاہ اور پیرو وزیر کی کہانی سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی، ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. لیکن اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے سندھ سمیت ہندوستان میں جو برطانوی راج یعنی انگریز فوج نے جو قبضہ کیا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہر موومنٹ یا پیر پگارا کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ بچو بادشاہ کون تھے، پیرو وزیر کون تھے، ان کی حکومت کہاں تھی، ان کی جو کابینہ تھی اس میں کون کون تھا، ان کی کابینہ کو کیا کہا جاتا تھا، ان کی سلطنت یا بادشاہت کدھر تھی، کب قائم ہوئی، اور پھر اس ساری کابینہ یعنی بادشاہ وزیر سمیت جتنے مشیران تھے ان کا انجام کیا ہوا. جی بالکل یہ کہانی جڑی ہے تاریخ سے، یہ کہانی جڑی ہے وفاداری سے، یہ کہانی جڑی ہے بغاوت سے، یہ کہانی جڑی ہے عقیدت سے، یہ کہانی جڑی ہے مٹی کی محبت سے. بچو بادشاہ کی بغاوت تب شروع ہوئی جب انگریز سندھ میں پاؤں پکے کر چکے تھے. 1757 میں پلاسی جنگ کے بعد جیسے کہ ہندوستان میں باضابطہ طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاؤں جمانا شروع کیے اور یہ انگریز سرکار کے جو لوگ تھے یا ایسٹ انڈین کمپنی کے جو لوگ تھے، جس طرح مغل بادشاہوں سے دہلی میں یا ہندوستان میں جس طرح وہ کاروبار کی باتیں کرتے تھے، سندھ میں وہ کلوڑا جو حکومت تھی اس سے بات چیت کر رہے تھے. ان کی آنکھیں سندھ میں جو کاروبار تھا، سندھ کی جو زمین تھی، سندھ کے ذخائر تھے، سندھ کے جو وسائل تھے ان پہ تھی. اس طرح انہوں نے کلوڑا دور کے جو حاکم تھے ان سے آہستہ آہستہ اپنے تجارتی جو تعلقات تھے انہوں نے قائم کرنا شروع کر دیے. یہ کلوڑا خاندان، ان کی حکومت ختم ہوئی سندھ میں تو میر تالپور حکمران آئے اور پھر اسی انگریز سرکار کے جو لوگ تھے وہ کبھی سفارتکار، کبھی میرز کے ڈاکٹر، کبھی ان کے دوست اور کبھی صنعتکار بن کے آ رہے تھے اور انہوں نے ایسے تعلقات قائم کر لیے کہ میرز کی کورٹ یعنی میروں کی جو دربار تھی ان میں ان انگریزوں کی رسائی تو ہو گئی لیکن تجارتی جو مفاد تھے وہ بڑھتے گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور بار بار مطالبے کرتے رہے. مطالبے اتنے بڑھ گئے کہ ایک دور ایسا آیا کہ میر یعنی تالپور اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران تھے ان کی آپس میں نہیں چل سکی. جب انگریز سرکار انگلینڈ کو یہ پتا چلا کہ جو میرز ہیں وہ ہمارے بندوں سے ان کی نہیں بن رہی تو پھر چارلس نیپیئر کو انگلینڈ سے حکم آیا کہ سندھ مسٹ بی کانکرڈ. یہ حکم ملتے ہوئے سر چارلس نیپیئر کی سربراہی میں 2500 فوجی جو اس وقت کے جدید مشینری ہتھیاروں گولہ بارود سے لیس تھے، انہوں نے حیدرآباد کے قریب میانی کے جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں پہ جو میر تالپور کے حکمران جو تھے ان کی 30,000 فوج سے مقابلہ کیا. وہ 30,000 فوج جو بھانت کے لوگوں سے لیس تھی اور ان کے پاس روایتی قسم کے ہتھیار تھے، وہ 2500 کے
उस जदीद किस्म की हथियार और गोला बारूद के सामने नहीं टिक सके और एक दिन में ये फैसला हो गया और अंग्रेज ने सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध में अंग्रेज की ये बड़ी फतेह थी, लेकिन एक महीने बाद मीर शेर मोहम्मद तालपुर ऑफ मीरपुर खास उन्होंने अपने आर्मी चीफ होशू शीदी की सरबराही में एक जत्था भेजा जो दुबे के मकाम पे अंग्रेज से लड़ पड़ा और उस लड़ाई में भी जो तालपुर की फौज थी उनको शिकस्त आई और जनरल होशू शीदी मरसू मरसू सिंध न देसू का नारा तो जिंदा कर गए, लेकिन सिंध को शिकस्त हो गई। अंग्रेज से जंग के दौरान सिंध एक अलग वतन था। अलग वतन की हैसियत अंग्रेज ने खत्म कर दी और सिंध को एक डिवीजन करार देकर बॉम्बे से मिला दिया। यानी सिंध की जो आजाद वतन की हैसियत थी वो अंग्रेज ने खत्म कर दी और उसको एक डिवीजन करार दे दिया। उस डिवीजन में 3 अजला थे, कराची, हैदराबाद और शिकारपुर। ये सिलसिला चलता रहा। सर चार्ल्स नेपियर कमिश्नर ऑफ सिंध बन गए और उनकी निगरानी में सिंध में तकरीबन हुक्मरानी चलती गई। ये वो दौर था जब अंग्रेज ने ताकतवर हुक्मरान मीर यानी तालपुर से जंग करके फतेह हासिल की और बाकी जो लोग थे उनमें जागीरें बांटकर उनको अपना वफादार बनाया। अंग्रेज का ख्याल था क्योंकि वो जंग तो पहले ही बाकी हिंदुस्तान में जीत चुका था, बाकी हिंदुस्तान में वो कब्जा कर चुका था, बाकी हिंदुस्तान में मुगल जो शहनशाहियत थी उसका खात्मा कर चुका था। अंग्रेज कैसे चाहता कि सिंध जिसका दर्जा एक डिवीजन का था उनकी नजर में उस सिंध में कोई ऐसी शख्सियत, उस सिंध में कोई ऐसी जमात, उस सिंध में कोई ऐसे लोग हों जो उनसे मुकाबला करें या उनकी रियासत को चैलेंज करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। अंग्रेज ये कभी नहीं चाहता था कि वो सिंध जिसकी हैसियत एक डिवीजन की है उसमें कोई ऐसा ग्रोह, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा पीर हो जो उनकी रिट को चैलेंज करे, जो उनकी रियासत की अमलदारी को चैलेंज करे, जो उनको चैलेंज करे। 36 साल बाद 1882 में अंग्रेज ने हैदराबाद को 2 अजला में तकसीम किया और नए जिले का नाम रखा थर पारकर। यानी हैदराबाद, कराची और शिकारपुर के बाद अब चौथा जिला बना थरपारकर। थरपारकर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये बच्चू बादशाह जो थे या पीरू वजीर की जो हुकूमत थी वो थरपारकर के एक हिस्से में कायम थी, यानी सांगड़ शहर में कायम थी और सांगड़ तब थरपारकर जिले का हिस्सा था। थरपारकर को नया जिला बनाना अंग्रेज सरकार की एक इंतजामी पॉलिसी थी और वो इसलिए मजबूर हुए। हैदराबाद में शामिल जो सांगड़ जिला था उस जिले में हुर तहरीक जो है वो चल रही थी और अंग्रेज सरकार बड़ी मुसीबत में थी क्योंकि हुर बागी उनकी रिट को चैलेंज कर रहे थे। हुर जो के पीर पगारों के मुरीद थे और ऐसे मुरीद जिसके हवाले से अंग्रेज ने काफी किताबों में उनकी जो वस्फे हैं वो भी बयान किए हैं। लेकिन आपको यहाँ पीर पगारों की जो डायनेस्टी है उनके खानदान का जो सिलसिला है उसे भी हम आगाह करते चले। पगारो खानदान की शुरुआत सईद राशिद मोहम्मद राशिदी से होती है और राशिद मोहम्मद राशिदी जिसको रोज़े धनी कहा जाता है, उनके जो पहले बेटे थे वो पगारो अव्वल बने। उनका नाम था सैयद सुबकतुल्लाह शाह। सैयद सुबकतुल्लाह शाह जो थे वो पगारो अव्वल बने और उनके जो भाई थे यासीन शाह वो झंडे वाले पीर बने। सुबकतुल्लाह शाह के बाद पगारो दोइम अली गौर शाह अव्वल बने और अली गौर शाह के बाद जो पगारो बने वो पीर हिजुबुल्लाह शाह बने। पीर हिजुबुल्लाह शाह के बाद अली गौर शाह दोइम वो पगारो बने। उनके बाद 1897 में शाह मर्दान शाह पगारो पंजम बने। 1921 में सैयद सुबकतुल्लाह शाह दोइम यानी सूरे बादशाह वो पगारो बने। उनको 1943 में अंग्रेज राज ने फांसी देकर शहीद कर दिया, जिसके बाद शाह मर्दान शाह 7वें पगारो बने और अब जो है वो 8वें पगारो मौजूद हैं। ये बच्चू बादशाह और पीरू वजीर की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे अंग्रेज के खिलाफ जो हुरों की तहरीक थी, हुर मुजाहिदों की जो तहरीक थी, उस तहरीक का न फकत ये तसलसल था लेकिन ये जो बच्चू बादशाह और पीरू फकीर थे ये वो ग्रोह, वो टोला या वो सरगर्म हुर कारकुन थे जो पीर के हुक्म पे हर काम करने को तैयार थे और फिर उन्होंने आगे चल के अपनी सरकार कायम की। उसके तफसील में बताता हूं, लेकिन इन बच्चू बादशाह या पीरू वजीर या
بچو بادشاہ کے جو والد تھے وریام فقیر، ان کے حوالے سے مختلف کتابوں کے، یعنی تقریباً کوئی انگریز دور میں جب سندھ میں انگریز قابض ہوئے تھے، کوئی 10 رائٹر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی میموریز یا اپنے جو بکس ہیں ان میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ لوگوں کو بچو بادشاہ یا پیرو وزیر کا یا وریام فقیر کا پتہ نہیں، لیکن وہ انگریز تو جو قابض ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقطہ نظر سے، اپنی سوچ سے جن پہ قبضہ کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اس لیے ہروں کو انگریز نے لٹیرے لکھا، چور لکھا، ڈاکو لکھا اور کئی القاب جو ہیں وہ دیے، لیکن وہ کیونکہ انگریز کی جو رٹ تھی اس کو چیلنج کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی دھرتی پہ اپنا ہی مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ بچو بادشاہ کا جو میں ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو ان کتابوں کے حوالے بھی دے دوں کہ ان کا ذکر کون سے انگریز جو تھے جو یہاں پہ اعلیٰ افسران رہے تھے، کمشنر رہے تھے، ڈپٹی کمشنر رہے تھے یا پولیس چیف رہے تھے، ان کے کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا نام H.T. لیمبرک کا لوں گا، جنہوں نے اپنی بک دا ٹیررسٹ، جس میں ایک ہور کی ڈائری ہے، اس کو سندھی سے ترجمہ کیا انگلش میں، اس کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے بچو بادشاہ کا اور پیرو کا۔ دونوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں جو کرمنل تھے، مجرم تھے، ڈکیتیوں میں ملوث تھے، باقی جرائم کرتے تھے۔ یہ برطانوی سرکار کی طرف سے پولیس چیف تھے کرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا انڈین پولیس، اس میں بھی بچو بادشاہ کا ذکر ہے۔ فلپ وڈرف کی ایک کتاب ہے دی گارجن کے نام سے، اس میں بھی ذکر ہے بچو کا۔ اور اس کے علاوہ 1907 میں E.H. ایٹیکن انہوں نے گزیٹر آف سندھ وہ پبلش کیا تھا کراچی سے، اس میں بھی ذکر ہے اس کا بچو کا نہ فقط اس میں ذکر ہے لیکن اس میں وریام فقیر کا بھی ذکر ہے۔ وریام فقیر بچو بادشاہ کے والد تھے اور وہ پیر حزب اللہ شاہ کے اتنے وفادار اور عقیدت پسند جو مرید تھے کہ ساری ہر جماعت جو ہے وہ 1950 کے بعد انہوں نے کھڑی کی۔ ان کے حوالے سے اس گزیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وریام فقیر اتنا مغرور بندہ تھا جو اپنے پیر کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں دیتا تھا اور کسی کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، وہ فقط ہروں کو سلام کرتا تھا اور ہاتھ باندھ کے نرالا انداز میں وہ سلام کیا کرتا تھا۔ وریام فقیر کے لیے یہ مشہور ہے کہ اسے رلی وارو فقیر کہتے تھے اور وہ اتنے عقیدت مند تھے کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے جماعت کھڑی کر دی اور اسی جماعت نے آگے جا کے انگریز کے خلاف لڑائی کی، بغاوت کی اور انگریز سرکار کے راج میں شورش پیدا کی۔ یہ وریام فقیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بہادر شخص تھا کہ جیسلمیر کے جو راجا تھے ان کے ساتھ شکار پہ جاتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تلوار سے شیر کو مار کر جیسلمیر کے راجا کی زندگی بچائی تھی۔ وہی وریام فقیر تھے جس کا پھر گزٹ آف سندھ میں یہ لکھا گیا کہ وریام فقیر کا اصل نام تب آیا جب ایک شخص، اس کا دوست دریا خان تھا، وہ ایک قتل میں ملوث ہوا، پولیس نے اس کو پکڑنا چاہا لیکن پکڑا، پھر دریا خان مفرور ہو گیا۔ وہ 23 سال تک مکھی کے جنگلات یا جو فارسٹ تھے وہاں چھپا رہا اور انگریز پولیس کو ہاتھ نہیں آیا۔ یہ وریام فقیر تھا جس کو کچھ ماہ بعد انگریز نے ایک اور مقدمے میں نامزد کر دیا۔ اس مرتبہ وریام فقیر اکیلا نہیں تھا، اس کا بیٹا محمد بچل اور بچو فقیر اور اس کا ساتھی پیر بخش وسان اور پیرو وزیر جو تھا وہ بھی اسی مقدمے میں نامزد ہوئے لیکن پکڑائی نہیں دیے۔ ایک کتاب ہے نصیر اعجاز صاحب کی ہر دا فریڈم فائٹر، اس میں ہر تحریک کے جتنے بھی فیزز تھے اس کا تفصیل دیا گیا۔ اسی کتاب میں بچو بادشاہ کی جو کیبنٹ تھی اس کا بھی ذکر تفصیل سے ہے، اسی کتاب میں ان کا جو انجام ہے وہ بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے، وہ کتاب محمد عمر چنڈ کی ہے جو ہروں کی 100 سالہ تاریخ یا ہروں کی 100 سالہ تحریک جو ہے اس پہ ہے۔ ایک کتاب وہ خادم حسین سومرو کی ہے، فریڈم آف گیلوز، اس کتاب میں بھی ہروں کی تحریک، مزاحمت، ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو انگریزوں کے ساتھ جو پاکستان میں یا سندھ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی
بچو بادشاہ، پیرو وزیر یا ان کی جو تحریک تھی ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ بچو بادشاہ اور پیرو وزیر کی جو حکومت کا قصہ ہے وہ پگارو سوئم اور پگارو چارم جو تھے، یعنی پیر حزب اللہ شاہ راشدی اور پیر علی گور شاہ راشدی، ان کے زمانے کا قصہ ہے۔ جیسے کہ انگریز کھلی فضا میں حکمرانی کے عادی تھے، ہندوستان سے لے کر سندھ تک ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ اس طاقتور بادشاہ کے سامنے مزاحمت کریں، ان کی رٹ کو چیلنج کریں؟ لیکن یہ جو کنگری کے پیر تھے ان کو یہ انگریز ہمیشہ خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو گدی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پہلی کوشش تو انہوں نے اس خاندان کو آپس میں لڑانے کی، اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی گئے، لیکن یہ کوشش آخر تک جاری رہی اور 1850 سے لے کر 1943 تک جب چھٹے پیر پگارو صاحب کو انہوں نے پھانسی دے کر شہید نہیں کیا، تب تک ان پہ پریشر تھا۔ اور یہ جو سوہم اور چارم پگارو پیر پگارو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اسی دوران بچل خاسکیلی اور پیر بخش وسان جو تھے انہوں نے اپنی دھاک جمائی، کیونکہ وریام فقیر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وریام فقیر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو بچو تب جوان ہو چکے تھے اور بچو نے اپنے والد کی جگہ لی۔ اب بچو فقیر نے پیرو فقیر کو ساتھ لیا اور 10 اور وفادار بندے جو تھے ان کو بھی ساتھ لیا اور اپنا مسکن بنا لیا مکھی کے جنگلات میں۔ مکھی کے جنگلات میں مسکن تو بنایا، لیکن بچو نے اعلان کر دیا متبادل اور متوازی حکومت کا، یعنی بچو بن گئے بادشاہ، پیرو بن گئے وزیر اور 10 بندے جو تھے وہ مشیر اور صلاحکار اور ان کے وزیر بن گئے۔ یہ بن گئی 12 رکنی کابینہ اور اس حکومت کا نام رکھا گیا سانگڑ سرکار۔ جیسے کہ میں نے بتایا بچو اس حکومت کا سربراہ، تو بچو بادشاہ بن گیا۔ پیرو وزیر اعظم تھا تو اس کو پیرو وزیر، اس کا نام تھا پیر بخش وسان، لیکن اس کو کہا گیا پیرو وزیر۔ اس طرح باقی جو 10 ارکان تھے ان ارکان میں کچھ جو کن کو مختلف محکمے دیے گئے، یہ باضابطہ طور پہ انہوں نے سانگڑ کے مکھی کا جو جنگلات والا علاقہ تھا اس میں جو سانگڑ سرکار قائم کی۔ اس سرکار کی جو رسائی تھی وہ سانگڑ سے لے کر سنجورو، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، میرپور خاص، ایون یہاں جو حیدرآباد کے کچھ علاقے آتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی تھی۔ ان کا کام یہ اس طرح کی حکومت نہیں تھی، جیسے میں نے بتایا کہ جس طرح آزاد ہند کا اعلان کیا گیا تھا سبھاش چندر بوس کی طرف سے، اس طرح کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ لیکن یہ جو علاقے میں نے گنوائے ہیں سندھ کے، یعنی جو تھرپارکر ضلع بنا تھا نیا، اور انگریز نے فقط اس لیے بنایا تھا کہ وہاں ایڈمنسٹریشن پوزیشن وہ مضبوط کرے، اور جو ہر جن کو انگریز سمجھتی تھی کہ یہ ڈاکو ہے، یہ کرمنل ہے، حالانکہ انہوں نے تو انگریز کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ پھر انہوں نے ایسی چھاپا مار کاروائیاں کی کہ انگریز کی سرکار اتنی بڑی طاقت جو تھی وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تو یہ بچو فقیر نے جو سانگڑ سرکار بنائی اس میں جو باقی 10 ارکان تھے ان کے بھی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ تگیو فقیر تھے، مصری فقیر تھے، خمیسو فقیر تھے، فتلو فقیر تھے، گلو فقیر تھے، بھلو فقیر تھے، عیسیٰ ڈائری تھے، اس میں ایک خمیسو فقیر تھے اور اس میں ایک رانو فقیر تھے۔ یہ جو کابینہ تھی اس کو 12 باہروٹیا کا نام دیا گیا۔ یہ ٹھیٹھ سندھی کا لفظ ہے جس کی انگلش میں مطلب جس کا انگلش میں مطلب آؤٹ لاز ہوتا ہے، جس میں قانون اپلائی نہ ہو یا جو غیر قانونی کام کرتے ہوں۔ تو یہ آؤٹ لاز کنگڈم جو وہ بچو فقیر نے قائم کر دی تھی مکھی جنگلات میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کاروائیاں تیز کر دی تھی۔ یہ سانگڑ سرکار تھی۔ اس سانگڑ سرکار یعنی بچو فقیر کی جو بادشاہی تھی اس میں الگ الگ جو محکمے وہ دیے گئے مختلف لوگوں کو۔ پیرو وزیر کا کام تو رائٹ ہینڈ تھا بچو فقیر کا، وہ تو اس کی حیثیت وزیر اعظم کی تھی، یعنی وہ معاملات سنبھالتا تھا اور حتمی فیصلے کے لیے بچو بادشاہ کے آگے پیش کیا جاتا تھا وہ معاملہ۔ اس طرح جو فتلو فقیر تھے وہ چیف جسٹس آف سانگڑ سرکار تھے، یعنی وہ قاضی تھے، وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس طرح جو خمیسو خان تھے وہ چیف آئی جی یا چیف پولیس تھے، اس کا کام کوتوالی تھا، اس کو کوتوال بنایا گیا۔ اس طرح باقی جتنے بھی ممبران تھے اس سانگڑ
सरकार में किसी को इरिगेशन का डिपार्टमेंट दिया गया, किसी को टैक्स कलेक्शन का दिया गया, किसी को जासूसी और मुखबरी को दिया गया। ये बाज़ाब्ता तौर पे किताबों में इसके हवाले मिलते हैं कि ऐसी सरकार कायम की गई थी। इसको हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया था या जो पीर पगारो साहब है उन्होंने कोई इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन ये बागियों की हुकूमत थी। उसका इलाका छोटा ही था, लेकिन ये हमें मिलता है मुख्तलिफ किताबों में उनके हवाले कि सांगड़ सरकार बाज़ाब्ता तौर पे कायम की गई थी। वो काबीना थी जिसको 12 बारूठिया कहा जाता है, और उसके अलावा उस काबीना के मुख्तलिफ महकमे थे जो बच्चू फकीर ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और इसी दौरान अगर कोई बंदा आ जाता था, कोई सवाली आ जाता था, तो उससे इंसाफ किया जाता था। जो हुर फकीर थे खास तौर पे जो मुतासिर थे, क्योंकि अंग्रेज ने उस जमाने में बड़े जुल्म शुरू कर दिए थे, गांव के गांव जला दिए थे। जमड़ाऊ शहर था जो उस वक्त का छोटा मोटा जो तिजारती मरकज था, उसको तो बाज़ाब्ता तौर पे जलाया गया था। और ये लिखा हुआ है, ये सिंध गजेट में लिखा हुआ है जो 1907 में छपी थी। उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसी कार्रवाइयां की जो वहां की जो इंतजामिया थी वो परेशान हो गई। और उस जमाने में मिस्टर स्टील जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन वो सूरत हाल को संभाल नहीं सके। कौन लिख सकता है, कौन लिखेगा अगर हुर जो इतनी बड़ी कार्रवाइयां ना करते और अंग्रेज से मदामत न करते। उसके बाद मिस्टर WH लुकस जो है वो डिप्टी कमिश्नर बने। ये जो बच्चू फकीर की सरबराही में जो सांगड़ सरकार बनी थी, इसके बाकी तो काम और नहीं थे। लोगों की इमदाद वगैरह किया करते थे, दाद रसी करते थे जो आते थे उनके बाद, लेकिन ये मंसूबा करते थे कि जो सरकार है या सरकार के जो वफादार है, यानी अंग्रेज और अंग्रेज के जो वफादार है, क्योंकि अंग्रेज ने तो कोशिश की थी हुक्मरानी, जो हुक्मरान थे मीर साहब, उनसे जंग करके सिंध पे कब्जा कर लिया। बाकी जो बड़े सरमाएदार या बड़े जागीरदार थे उनको जागीरें ज्यादा अलाट करके सर के खिताबात देके उनको अपनी तरफ कर लिया था, उनकी हिमायत ले ली थी। फकत ये हुर और उनका पीर पगारो साहब जो थे उनसे वो वफादारी का वादा नहीं ले सके, न ही उन्होंने दिया। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाइयां इतनी तेज की गई कि जब WH लुकस साहब डिप्टी कमिश्नर बने तो फिर उन्होंने 3 कंपनी फौज से, यानी एक जो अपर सिंध फ्रंटियर यानी जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट बनाया था वहां से एक कंपनी मंगवाई, एक हैदराबाद से कंपनी मंगवाई। वो मक्खी फराश यानी जंगल जो था, वो जो मक्खी का जो फॉरेस्ट एरिया था वहां मुकर्रर कर दी। इसके अलावा जो हुर रहते थे उनके घर जला दिए। जमड़ाऊ जो शहर था जैसे मैंने बताया उसको आग लगा दी। ये खुद लिखा हुआ है कि लोकस ने आकर इनके खिलाफ इनका जीना हराम कर दिया। ये सिंध गजेट 1907 में जो पब्लिश हुई उसमें ये लिखा हुआ है कि लोकस ने ऐसे हमले किए। फिर ये हुआ कि अंग्रेज जो है वो 2 तरफा कार्रवाई करते थे। बड़े पीर साहब को कहते थे कि आप अपने लोगों को समझाएं और इनको हम माफी दे देंगे, और फिर ये कार्रवाइयां करते हैं, आप इनको थोड़ा ठंडा रखें। फिर एक मर्तबा पीर पगारो साहब ने 6 हुर उनको पेश होने का कह दिया। वो अंग्रेज के पास गए। अंग्रेज सरकार ने वादा किया था कि हम उनको माफ कर देंगे, छोटे मोटे केस उन पर दाखिल करेंगे, लेकिन 6 ही जो हुर थे उनको फांसी दे दी। आगे चल के ये सूरत हाल और बिगड़ गई और हुर तहरीक जो मज़ाहमत है वो बढ़ती गई, उन पे मजालिम जो है वो भी बढ़ते गए। उनकी जो खवातीन हैं, उनके जो मर्द हैं, उनके बाड़े कायम किए, खास तौर पे उनमें रखा गया। पुलिस की हाजिरी यकीनी बनाई गई और इतने मुकदमे उन पे बनाए गए, इतने गिरफ्तारियां की गई कि आखिरकार हुर भी उससे बहुत तंग हुए और उन्होंने भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। यहां अंग्रेज सरकार पीर पागारों की मिन्नतें करती थी कि अपने लोगों को समझाएं और उनको कहें कि ये कार्रवाइयां छोड़ दें और सरेंडर करें। फिर यह भी लिखा हुआ कि अंग्रेज सरकार की वो कोशिशें किसी तरह कामयाब हो गई। ये थोड़ा टाइम या डेडलाइन है उसमें थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ औकात का हवाला दिया, यानी टाइम मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि स्वयं या चारम पीर पगारो साहब ने फिर अपने हुरूम को कह दिया कि आप पेश हो जाएं। अंग्रेज की एक किताब में तो ये लिखा गया कि पीर साहब को अंग्रेज ने मजबूर किया और फिर पीर साहब ने फिर ये अनाउंस किया कि अगर वो खुद पेश नहीं होते तो आप पकड़े। फिर अंग्रेज ने कार्रवाइयां बिल्कुल तेज कर दी। फिर ये हुआ कि जो सांगड़ सरकार के जो 12 वो काबीना के जो लोग थे उन पे शामत आ गई। अब हम आपको ये बताएंगे
کہ پھر ان کا انجام کیسے ہوا. یہ تو آپ نے سن لیا, بچو نے باغی بن کر ایک سانگڑ سرکار قائم کر دی جس کا مسکن مکھی کے جنگلات میں تھا, لیکن اس کی جو کورڈ ایریا تھی, یہ فقط یہ اضلاع نہیں تھے, بچو کی رسائی تو راجستھان تک تھی, کیونکہ پیر پگاروں کے جو ہر تھے وہ راجستھان میں بھی تھے. بچو بادشاہ اس وقت راجستھان میں تھے, لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ بچو بادشاہ کو پیر صاحب کا ایک رومال ملا جس سے وہ یہ پیغام سمجھ گیا کہ اب اسے سرنڈر کرنا ہے. بچو کہاں پیش ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھی جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, یعنی پیرو وزیر جو تھے ان کا حشر یہ ہوا کہ لوکس کی سربراہی میں ایک کمپنی نے قتل کر دیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مقابلے میں مارے گئے ہیں. بچو بادشاہی کی سربراہی میں جو کاروائیاں ہوتی تھیں وہ باضابطہ طور پہ خطرناک قسم کی ہوتی تھیں. جو کئی واقعات ہیں لیکن دو بڑے واقعات ہیں. ایک تو پولیس تھانے تھے ان کو نشانہ بناتے تھے, پولیس افسران تھے ان کو نشانہ بناتے تھے, اور خصوصی طور پہ جو پولیس افسران ہروں کے خلاف سرگرم ہوتے تھے ان کو نشانہ بناتے تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو تقریباً ہر تحریک کے حوالے سے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک جھولا سنگھ وہ پولیس افسر تھے اور وہ ظالم قسم کے تھے, وہ جہاں بھی ہروں کو دیکھتے تھے کاروائی کرتے تھے. جھولا سنگھ کو بچو سنگھ کی پارٹی نے بھرم بھرے جو میلہ تھا اس میں دن دہاڑے قتل کر دیا, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قتل میں فقط ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور پھر یہ اعلان کیا گیا بچو کی طرف سے کہ ہم میلہ جو بگاڑنے نہیں آئے, آپ سب اپنے کام سے لگے رہیں, ہم نے جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا ہے. اس طرح جو جھولا سنگھ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بچو سے اور پیرو وزیر سے بدلہ لینے کی ٹھانی, تو آخری دن جب ان کو سرنڈر کا حکم بھی دے دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے خصوصی اجازت سے اور اس میاں سنگھ کا یعنی جھولا سنگھ کا جو بیٹا تھا اس کو بھی بچو بادشاہ کی پارٹی نے قتل کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں, اور کچھ جو ہر تحریک والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو ہے وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. جیسے کہ بچو کو اپنے مرشد کی طرف سے بھی جو ایک پیغام مل چکا تھا, رومال مل چکا تھا, یہ تمام چیزیں جو تحریک سے وابستہ لوگ ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو بچو بادشاہ نے سرنڈر ہونے کا باضابطہ طور پہ فیصلہ کر لیا, اور ان کے ساتھی تھے عیسیٰ ڈاہری, اور ان دونوں نے الگ الگ مقامات پہ وہ سرنڈر کیا. عیسیٰ ڈاہری تھے, انہوں نے حالہ میں خود کو پولیس کے سامنے پیش کیا, جبکہ بچو بادشاہ تھے انہوں نے سانگڑ میں جو ڈپٹی کمشنر کا کیمپ آفس تھا وہاں پیش کیا خود کو, اور تب ڈپٹی کمشنر تھے سردار یعقوب جو بڑے بااثر تھے. سردار یعقوب کے نوٹ بھی اس حوالے سے بچو بادشاہ کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ بچو بادشاہ نے جب ڈپٹی کمشنر آفس میں پاؤں رکھا, اور جب ڈپٹی کمشنر کو پتا چلا کہ بچو آ گئے ہیں, تو پھر ڈپٹی کمشنر میز کے نیچے چھپ گیا, کیونکہ بچو ایسا نام تھا جس سے انگریز سرکار خود ڈرتی تھی. تو ڈپٹی کمشنر کی کیا مجال, لیکن بچو نے کہا کہ وہ خود کو پیش کر دیں گے. بچو بادشاہ یا عیسیٰ ڈاہری جو تھے ان کے حوالے سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو بڑی سزا نہیں دی جائے گی, لیکن یہ ہوا کہ ان کو نہ فقط گرفتار کیا گیا, ان پہ مقدمہ چلایا گیا, اور اس مقدمے کی جو پوری کاروائی ہے وہ انڈین پولیس کی جو بک ہے اس میں باضابطہ طور پہ درج کی گئی ہے. اور یہ 26 جولائی 1896 کو سانگڑ سرکار کے اس بادشاہ کو اپنے ساتھی عیسیٰ ڈاہری کے ساتھ پھانسی دے دی گئی. یہ تھی ساری کہانی بچو فقیر پیرو وزیر کی, جو انہوں نے متبادل بادشاہت قائم کی تھی. حالانکہ وہ بادشاہت نہیں, ایک بغاوت تھی, اور ایسی بغاوت جس کا ذکر ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا. شکریہ.